جیسے ہی آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو خواتین نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ آپ کی مبارک بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا آپ نام کیا رکھیں گے؟ زینب کبریٰ اس باپ کی زینت ہے جو باپ پوری کائنات کے لیے زینت ہے۔ کیا خوبصورت بہن ہے زینب کبریٰ، کیا خوبصورت انداز میں دنیا کو بتایا ہے کہ اگر بہن ہو تو زینب کبریٰ جیسی ہونی چاہیے۔ کہ امام کی، ایک ولی کی کیا اہمیت ہے؟ پوچھ رہی ہیں کہ مجھے بتائیے میرا بیٹا کہ ہم جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر چلے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ولادت باسعادت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پرمسرت موقع پر تمام مومن مومنات، مسلمین و مسلمات اور بالخصوص اپنے وقت کے امام حجت اللہ ولی عصر کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ حضرت زینب کبریٰ 5 جمادی الاول کو مدینہ میں پیدا ہوئی۔ جیسے ہی آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو خواتین نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ آپ کی مبارک بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا آپ نام کیا رکھے گی؟ تو آپ نے کہا کہ میں علی پر سبقت حاصل نہیں کرنا چاہتی۔ حضرت علی سے کہا گیا کہ مبارک ہو یا امیر المومنین، آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، کیا نام آپ رکھے گے؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ رسول خدا اس وقت شہر میں موجود نہیں ہے۔ علی کبھی بھی رسول پر سبقت نہیں رکھتا، رسول کا انتظار کی، جیسے رسول خدا آئے، رسول خدا سے تمام مسلمانوں نے مبارکباد پیش کی کہ فاطمہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ نام کیا رکھیں گے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ رسول کبھی بھی اللہ پر سبقت نہیں رکھتا۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل کا نزول ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ اس بیٹی کا نام، جو علی کی بیٹی ہیں، اس بیٹی کا نام اللہ نے زینب انتخاب کیا ہے، یعنی باپ کی زینت۔ زینب کبریٰ اس باپ کی زینت ہے جو باپ پوری کائنات کے لیے زینت ہے۔ وہ علی جو پوری کائنات کے لیے زینت ہو، اس کے لیے زینت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو خاندان رسالت میں عقیلہ بنی ہاشم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ بعد از فاطمہ آپ کو ثانیہ زہرا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور بعد از کربلا آپ کو شریکۃ الحسین کا لقب ملا۔ آپ کو حضرت امام سجاد علیہ السلام نے عالمہ غیر معلمہ کہہ کر پکارا۔ خلافت حضرت امیر المومنین کے زمانہ خلافت میں حضرت زینب کبریٰ کوفہ میں تفسیر قرآن دیا کرتی تھی، تمام خواتین کو جمع کر کے ایک جگہ پر تفسیر قرآن کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ جہاں پر امیر المومنین منصب خلافت و امامت و ولایت کے ذمہ داریے نبھا رہے تھے، وہیں پر آپ، میں کہوں گا کہ ثانی علی بھی اگر حضرت زینب کبریٰ کو کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ جہاں پر آپ اپنی ذمہ داری خلافت و امامت و ولایت کی نبھا رہے ہیں، وہیں پر شانہ بشانہ حضرت زینب کبریٰ ایک مفسرہ قرآن کی صورت میں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن پھر بھی ایک پہلو رسول کا رہتا ہے۔ وہ پہلو بالآخر رسول تمام اپنی صفات اور خصوصیات کے باوجود رسول ایک مرد ہیں،
صنف نازک کی طرف سے ایک سوال ہو سکتا ہے، اعتراض ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ آپ کو خواتین کی جو مشکلات ہے، جو پریشانیاں ہیں، بالآخر آپ مرد ہیں، صنف نازک کی جو عملی مسائل ہیں شاید آپ اس طرح سے وہ تکلیف محسوس نہ کر سکیں، تو رسول خدا نے فاطمہ بضعۃ منی کہہ کر یہ باب بھی بند کر دیا، کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ یعنی رسالت کا ٹکڑا ہے، یعنی رسول خدا کامل نمونہ بن گئے فاطمہ بضعۃ منی کہہ کر، یعنی کہ اگر صنف نازک کی طرف سے اعتراض آتا ہے تو رسول خدا نے فاطمہ کو پیش کیا، یہ فاطمہ میں تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہو، لیکن اگر ایک پہلو رہتا ہے تو یہ فاطمہ، یہ صنف نازک کے لیے تمام خواتین کے لیے بہترین، فاطمہ الزہرا بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ میں اپنے ناظرین کو ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، فاطمہ بہترین نمونہ ہے، ایک خاتون کے 4 کردار ہوتے ہیں، ایک خاتون بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے۔ فاطمہ الزہرا ایک بیٹی ہے، بہترین بیٹی کا کردار ادا کیا ہے فاطمہ نے، کہ رسول کو کہنا پڑا ام ابیہا، فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ فاطمہ بہترین بیوی ہے، خلافات امیر المومنین سے ثابت ہے، واضح ہے کہ فاطمہ نے کس طرح سے کردار ادا کیا ہے، ایک بیوی بننے کا کردار کیسا ادا کیا ہے فاطمہ نے۔ فاطمہ بہترین ماں ہے، ایسی بچوں کی تربیت کی ہے کہ فاطمہ کے بچے جنتی نہیں بلکہ سرداران جنت ہے، حسن و حسین جنت کے سردار، بیٹیوں کی تربیت، ادھر زینب کبریٰ، ام کلثوم، کیا کردار ہیں فاطمہ کی بیٹیوں کا، لیکن عزیزو یہاں پر پھر ایک پہلو رہ گیا، فاطمہ بہترین بیٹی ہے، فاطمہ بہترین ماں ہے، فاطمہ بہترین بیوی ہے، لیکن فاطمہ بہن نہیں ہے، فاطمہ کا کوئی بھائی نہیں ہے، لہٰذا اس پہلو کو مکمل زینب کبریٰ نے کیا ہے۔ کیا خوبصورت بہن ہے زینب کبریٰ، کیا خوبصورت انداز میں دنیا کو بتایا ہے کہ اگر بہن ہو تو زینب کبریٰ جیسی ہونی چاہیے، بہن بھائی کی محبت، بے شک کربلا میں سارے کردار موجود ہے، واضح کردار موجود ہے، باپ بیٹے کا کردار موجود ہے، چچا کا بھتیجے کے ساتھ کیا رابطہ ہونا چاہیے کردار موجود ہے، لیکن بہترین زینب کبریٰ کی اگر زندگی کا مطالعہ کرے تو ابھرتا ہوا کردار، واضح کردار، روشن کردار جو آپ کو نظر آئے گا وہ ایک بہن کا بھائی کے ساتھ ہے، کیا خوب کردار پیش کیا ہے، لیکن اس بہن اور بھائی کے کردار میں بھی ایک راز پنہا ہے، راز کیا ہے؟ زینب بہترین بہن ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے آپ کو حسین زینب کا بھائی ہے، لیکن حسین ایک امام بھی ہے، حسین زینب کا بھائی ہے لیکن حسین ولایت بھی رکھتا ہے، زینب بہترین مدافع ولایت ہے، زینب بہترین مدافع امامت ہے، ظاہراً نظر آ رہا ہے کہ زینب بھائی کے ساتھ کیسی وفاداری، کیا محبت، کیا رواداری، کیا دستور، اللہ اکبر، لیکن بہترین مدافع ولایت، بہترین مدافع امامت، بے شک زینب نے یہ سیرت اپنی ماں فاطمہ سے حاصل کی ہے کہ فاطمہ بھی بہترین ولایت و امامت تھی، بہترین ولایت و امامت تھی۔ جب کربلا سے یہ قافلہ روانہ ہونے لگا تو حضرت زینب کبریٰ اپنے شوہر نامدار حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کہا کہ مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اجازت دیجئے۔ حالانکہ جب آپ کا نکاح ہوا ہے، حضرت زینب کبریٰ کا نکاح ہوا، اس وقت شرائط موجود، شرائط لکھی گئی، مختلف شرائط لکھی گئی، اس میں سے ایک شرط بھی تھی
کہ جب حسین ایک طویل سفر کے لیے نکلے گا تو عبداللہ زینب کو نہیں روکے گے، اور جب بھی زینب چاہے گی کہ اپنے بھائی کی زیارت کرے حسین کی، تو عبداللہ زینب کو روکے گا نہیں، منع نہیں کرے گے۔ ایک بہن کو بھائی کی ملاقات سے، زیارت سے منع نہیں کرے گے۔ جب بھی ہر شام، جیسی شام ہوتی تھی تو زینب کبریٰ اپنے بھائی حسین کی زیارت کے لیے آتی تھی، بھائی کی زیارت کرتی تھی۔ در حقیقت ایک تمرین بھی، بھائی کی تو زیارت کر رہی ہے لیکن ایک تمرین بھی ہو رہی ہے۔ وہ مقصد ہے، وہ بڑا مقصد کہ جو امیر المومنین نے حضرت زینب کبریٰ کو بتایا تھا، شاید اس کی بھی تمرین کر رہی ہیں، اس کی یاد دہانی ہو رہی ہے۔ حسین کو دیکھتی ہیں زینب تو وہ جو مقصد، ایک بڑی جو زینب کے شانوں پر ایک ذمہ داری ہے، شاید اس ذمہ داری کی بھی تمرین ہو حسین کو دیکھ کر کے، ایک بڑا مقصد کے لیے، یعنی زندہ ہے زینب، بہترین ہدف رکھتی ہے زینب، ایک بڑا مقصد رکھتی ہے۔ میری ماں بہنوں غور کیجئے، ہماری ماں بہنوں کا بھی ایک ہدف ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ زینب ایک بڑا ہدف رکھتی ہے، مقصد رکھتی ہے۔ اب عبداللہ نے، یہ نہیں کہ عبداللہ نے منع نہیں کیا، بس شاید امتحان لینا چاہتا ہو، نہیں معلوم، تاریخ میں نہیں لکھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ زینب تو جانتی ہے کہ میں بیمار ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ اس لیے میدان کربلا میں نہیں پہنچ سکے کہ آپ بیمار تھے۔ بیمار پر جو ہے، مریض پر جو ہے جہاد ساکت ہو جاتا ہے، کہ تو جانتی ہے کہ میں بیمار ہوں۔ حضرت زینب کبریٰ فوری خاموش ہو گئی، کہا کہ عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ میرے ولی ہیں، اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو زینب نہیں جائے گی، نہیں جائے گی، قطعاً نہیں جائے گی، اگر آپ مجھے اجازت، کیونکہ آپ ولایت رکھتے ہیں، آپ ولی ہیں، اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو زینب نہیں جائے گی۔ لیکن عبداللہ یاد رکھنا، زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اب یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں زینب، میں تو نکاح میں بھی شرط موجود ہے، زینب آپ جا سکتی ہو، میں جانتا ہوں کہ جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے تو آپ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، آپ جائیے۔ حضرت زینب کو اجازت دے دی، لیکن یاد رکھیے جب تک حضرت عبداللہ راضی نہیں ہوئے حضرت زینب نے، یعنی شوہر کا احترام بھی ضروری ہے وہاں پر، شوہر کا احترام بھی، آپ کو کسی طریقے سے شوہر کو بھی راضی بھی کرنا، ہاں وہ دوسرے مقامات ہو سکتے، میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ آئیے کس طرح سے یہ زینب کبریٰ کس طرح سے ولایت اور امامت کے دفاع کر رہی ہیں۔ جب خیمے جل گئے، جب کوئی نہ رہا تو کیسے زینب کبریٰ امام سجاد کے پاس جاتی ہیں، کہتے ہیں بیٹا اٹھو، آنکھیں کھولو، کچھ نہ رہا۔ کہا آپ کے سر پر چادر نہیں ہے، کہا کہ بیٹا کچھ نہیں رہا، خیمے جل گئے، صرف ہم یہ بتائیے کہ بیٹا سجاد ہمیں جل کر مر جانا ہے یا خیموں سے ہم باہر نکل جائیں۔ اب یہی سید سجاد ہے جنہوں نے زینب کبریٰ کو کہا کہ عالمہ غیر معلمہ، یہاں پر حضرت زینب کبریٰ بے شک فتویٰ جانتی ہوگی، اس وقت کیا اللہ کی طرف سے امر الہی کیا ہے جانتی ہوگی، لیکن بتانا چاہتی ہے لوگوں کو کہ امام کی، ایک ولی کی کیا اہمیت ہے۔ پوچھ رہی ہیں کہ مجھے بتائیے میرا بیٹا کہ ہم جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر چلے جائیں، یہ اہمیت ہے، یعنی کہ قدم قدم پر میری بی بی زینب کبریٰ ولایت کو آشکار کر رہی ہے، امامت کی اہمیت کو آشکار کر رہی ہے۔ یزید کے دربار میں بی بی نے خطبہ اپنی مرضی سے دیا، اپنی مرضی سے نہیں، عزیزان محترم، بی بی زینب کبریٰ خطبہ نہیں دینا چاہتی تھی، کلام نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ علی کی بیٹی ہے، با پردہ ہے، جس نے دنیا کو پردہ سکھایا ہے، دنیا کو سکھایا ہے کہ ایک خاتون کس طرح سے با حجاب رہیں، کس طرح سے اپنی عفت کی حفاظت فرمائیں، یہ وہ زینب کبریٰ ہے۔ نہیں دینا چاہتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ لوگ متوجہ ہو، علی کی بیٹی کی طرف متوجہ ہو۔ عزیزان محترم بہت ہی نازک مرحلہ ہے، قسم خدا کی بہت نازک مرحلہ ہے، توجہ کرنی ہوگی۔ نہیں چاہتی تھی کہ کلام کریں، ایک شرابی سے کلام کریں، یزید کے درباریوں سے کلام کریں، نہیں چاہتی تھی۔ کیوں؟ پھر کیوں خطبہ دیا؟ امام سجاد علیہ السلام
کھڑے ہوئے دربار میں خطبہ دینے کے لیے، یہ وجہ ہے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ لیکن یزید نے اس حکم دیا کہ قیدیوں کی اجازت نہیں ہے خطبہ دینے کی، یہاں پر سید سجاد خطبہ نہیں دے سکتے آپ۔ بٹھا دیا گیا، زور زبردستی بٹھا دیا گیا۔ جب سید سجاد کو بٹھایا گیا، پھر زینب کبریٰ کھڑی ہوئی خطبہ دینے کے لیے۔ سید سجاد کو بٹھایا گیا، پھر بی بی کھڑی ہوئی، پھر بی بی نے خطبہ دیا۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو موقع ملا کہ آپ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا۔ یعنی کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ماحول سازی کی۔ یہاں پر دیکھیں کس طرح سے صنف نازک ہے، صنف نازک ہے، کس طرح سے امامت کا دفاع کیا، ولایت کا دفاع کیا، وقت کے امام کا دفاع کیا۔ یعنی کہ اگر ضرورت پیش آئے، اگر ضرورت پیش آئے امام پر، امامت پر، ولایت پر، نظام ولایت پر ضرورت پیش آئے تو صرف مرد نہیں قربانی دینے کے لیے آگے بڑھے گے، بچے بھی آگے بڑھے گے، خواتین بھی آگے بڑھے گے۔ ہاں جب ضرورت ہو، جب ضرورت پیش آئے ذرا محترم ناظرین، حضرت زینب کبریٰ کھڑی ہوئی تاکہ اس کو بٹھا دو، یہ بی بی کون ہے، کیوں کھڑی ہو گئی؟ بی بی نے کہا کہ تو مجھے روکے گا؟ یبنۃ طلقاء، اب یاد دلوایا ظالم کے ساتھ کس طرح سے مخاطب ہونا ہے۔ اور میں ایک اور یہاں پر نقطہ عرض کرتا جاؤں، بی بی نے یہاں پر جو لہجہ اختیار کیا ہے وہ صنف نازک کا لہجہ نہیں ہے، علی کے لہجے میں کلام کیا ہے۔ بی بی نے اپنے لہجے کو چھپا دیا، علی کے لہجے میں کلام کیا، کہا کہ یبنۃ طلقاء۔ یبنۃ طلقاء پتہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی طلقاء کہ وہ کہ جن کو جنگ میں زیر کیا گیا ہو، زیر کرنے کے بعد غلام بنایا گیا ہو، غلام بنانے کے بعد آزاد کر دیا گیا ہو، کہا کہ یبنۃ طلقاء۔ بھول گیا مکہ میں جب فتح مکہ ہوا تو میرے جد نے تمہارے تمام اجداد کو غلام بنایا تھا، غلام بنانے کے بعد آزاد کر دیا تو اسی کا بیٹا ہے، مجھے روکے گا؟ میں علی کی بیٹی ہوں۔ بی بی زینب نے تعارف کروایا میں علی کی بیٹی ہوں، اور لہجہ علی میں، لہجہ ولایت میں تعارف کروایا۔ تو مجھے روکے گا؟ یبنۃ طلقاء، تیری حیثیت۔ اب ادھر سے اس نے کہا کہ نہیں، بٹھایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ علی کی بیٹی، درباری بولنے لگے، کہا کہ یزید بات کرنے دے نا، خاتون ہے نا، عورت ہے، کیا کر لے گی، بات کرنے دے۔ درباریوں نے کہا، پھر بی بی نے خطبہ دیا، بہترین خطبہ ہے۔ میں خواتین سے ضرور گزارش کروں گا، اپنی ماں و بہنوں سے ضرور خطبے کو پڑھے، اس کی شرح کو بھی پڑھے۔ بہترین خطبہ دیا، لیکن اس خطبے میں سے ایک جملہ بی بی نے کہا کہ فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُوا ذِكْرَنَا۔ خطبہ دینے کے بعد اسی خطبے کا ایک جملہ ہے، کہا کہ یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکے گا، تو ہمارے ذکر کو، یہاں پہ فَوَاللَّهِ یعنی قسم اللہ کی، قسم اٹھا کے کہا۔ اب درباری کہنے لگے کہ یہ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ علی کی بیٹی ہو، اتنی بڑی قسم اٹھا دی زینب نے، اتنی بڑی قسم اٹھا دی۔ فواللہ یعنی اللہ کی اتنی شری قسم اٹھا دی۔ ابھی کہہ رہی تھی، ابھی زینب تمہارے پاس بچا کیا ہے، تمہارے ذکر میں بچا کیا ہے؟ تمہارے بیٹے مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، بھائی مارے گئے، سب مارے گئے، تمہارے بھائی کے تمام اسام مارے گئے، سب ختم ہو چکے ہو، مرد میں صرف ایک سید سجاد ہے، وہ بھی ناتواں ہے، تمہارے پاس بچا کیا؟ اور یہ کہہ رہی کہ فواللہ تمہارا ذکر تو مٹ گیا، تم تو مٹ گئے۔ لیکن بی بی نے کہا نہیں، اے یزید، تم آج دیکھ رہے ہو، تیرا تخت ہے، تیرا تاج ہے، تیری حکومت ہے، تیرا سکہ چلتا ہے، تیری حکومت ہے، تخت و تاج ہے، تیرا سکہ چلتا ہے، لیکن زینب آج نہیں کل دیکھ رہی ہے، یزید نہ تیرا تخت ہوگا، نہ تیرا تاج ہوگا، نہ تیرا سکہ ہوگا، نہ تیری حکومت ہوگی، یہی شام ہوگا، یہی دمشق ہوگا، زینب کا سکہ چلے گا، زینب کا حرم ہوگا، اور زینب کے ظاہرین ہوگے۔ تو آج دیکھ رہا ہے، یعنی بی بی زینب کبریٰ دور اندیش بھی ہے، مطیع مولا بھی ہے۔ دیکھیں کس طرح سے اطاعت کی، یہاں پر کس طرح سے مدافع حرم بنی، مدافع ولایت بنی، مدافع امامت بنی۔ بس عزیزان محترم، بس میری ماؤں بہنوں، مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات، بی بی زینب کبریٰ کی زندگی میں بہترین سیرت ہے۔ میری ماؤں بہنوں کے لیے بہترین بی بی زینب کبریٰ
کی سیرت، ان کی زندگی کامل نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ ہم نے الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے درس کربلا سے لیا ہے۔ کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اگر میری بیوی نہ ہوتی، ثانیہ زہرا نہ ہوتی، سید سجاد نہ ہوتے، تو کربلا صرف واقعہ تھا، ایک تاریخ کا ایک پہلو تھا، کتاب و تاریخ کی کتابوں میں بند ہو جاتا۔ لیکن آج کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ دستور حیات ہے۔ اس کربلا کو دستور حیات جس نے بنایا، اس کا نام زینب کبریٰ ہے۔ آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کیا کریں؟ خواتین جاب کرے یا نہ کریں، خواتین باہر نکلے نہ نکلے، ظالم کے خلاف آئے نہ آئے، ہمارے پاس نمونہ ہے، نمونہ ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ خاتون گھر میں رہیں۔ اصل کیا ہے؟ یعنی بی بی فاطمہ بہترین وہ فرمان ہے کہ یعنی تم میں سے، خواتین میں سے، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جس کو نہ تو کوئی غیر محرم دیکھے، نہ وہ خود کسی غیر محرم کو۔ بہترین یہ ہے، اصل یہ ہے، اصل جو خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے اصل یہ ہے۔ لیکن اگر ضرورت پڑے تو پھر ہمارے پاس سیرت موجود ہے۔ ہمارے پاس بی بی فاطمہ کی سیرت بھی موجود ہے، زینب کبریٰ کی سیرت بھی موجود ہے۔ اگر ضرورت پڑے ظالم کے خلاف آنا ہو، ولایت کا دفاع کرنا ہو، امامت کا دفاع کرنا ہو، حق کا دفاع کرنا ہو، نظام ولایت کا دفاع کرنا ہو، دنیا کے ظالمین کے خلاف، استکبار کے خلاف اگر ضرورت پڑے تو صرف مرد نہیں، مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ خواتین بھی اپنے کردار ادا کرے گی، چاہے خواتین کو سڑک پر آنا پڑے، چاہے خواتین کو روڈ پر آنا پڑے، چاہے خواتین کو ظالم کے دربار میں جانا پڑے، شانہ بشانہ۔ آج اسرائیل، امریکہ، برطانیہ ظلم کر رہے ہیں، فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارا کیا کردار ہے؟ میری ماں بہنوں کا کیا کردار ہے؟ واضح ہیں، مجھے کردار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، واضح ہیں۔ حضرت زینب کبریٰ کی سیرت کو پڑھیے، حضرت زینب کبریٰ کی سیرت کو دیکھیے، ہر چیز واضح ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے اس دور میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ زینب کبریٰ کی سیرت بالکل واضح ہے، 14ویں کے چاند کی طرح واضح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔